کون بنے گا میئر کراچی؟ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب یا جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ آرٹس کاؤنسل آڈیٹوریم میں پولنگ صبح 11 بجے شروع ہوگی۔ 367 کے ایوان میں میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 184 نشستیں درکار ہوں گی۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کر لیا۔ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی حمایت بھی حاصل۔ آر او اور ڈی آر او کو میجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے گئے۔ آر او کا گرفتار ارکان کو 9 بجے پولنگ اسٹیشن لانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن عملے کے علاوہ کسی کو پولنگ اسٹیشن داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رینجر سمیت 300 سے زائد سیکیورٹی اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان لفظی گولہ باری۔ میئر کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن ہونے سے پہلے ہی اسے کل عدم قرار دینے کا مطالبہ۔ کہا میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے بلدیاتی نمائندگان کو اغوا کیا گیا۔ منتخب نمائندگان کو محفوظ طریقے سے ایوان میں پہنچانے کا انتظام کر لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر ڈیپٹی میئرشپ کی پیشکش کر دی۔ پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے جماعت اسلامی کی حمایت کیا کریں گے؟ 9 مئی کے بعد تو مرکزی رہنما چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے، یہ تو یو سی چیئرمین ہے۔ پیپلز پارٹی حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنا میئر لانے میں کامیاب۔ کاشف شورو کو بلا مقابلہ حیدرآباد کا میئر اور صغیر قریشی کو ڈیپٹی میئر منتخب کر لیا گیا۔ حیدرآباد کے 5 ٹاؤنز میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب۔ جن 2 ٹی ایم سیز میں پی ٹی آئی کے زیادہ ارکان جیتے تھے وہاں پی ٹی آئی اختلافات کا شکار۔ ان ٹی ایم سیز کے چیئرمینوں کا انتخاب آج ہوگا۔ ارسلان شیخ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر دوسری مرتبہ سکھر کے میئر منتخب۔ کراچی کی 25 میں سے 16 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب۔ پیپلز پارٹی 16 میں سے 8 ٹاؤنز میں حکومت بنا کر سب سے آگے۔ جماعت اسلامی 6 ٹی ایم سیز میں اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین لانے میں کامیاب۔ تحریک انصاف کی بھی دلچسپ انٹری۔ پیپلز پارٹی نے صدر ٹاؤن، مومن آباد اور شاہ فیصل ٹاؤن میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب کرا دیا۔ تینوں ٹاؤنز کے منتخب چیئرمین پہلے ہی فارورڈ بلاک کا حصہ بن چکے۔ سمندری طوفان آج دن 11 بجے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان۔ کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ طوفان کراچی سے 310 کلومیٹر اور کیٹی بندر سے 240 کلومیٹر دور رہ گیا۔ حکام نے خبردار کر دیا۔ ساحلی علاقوں سے 73,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ہدایات کے باوجود بعض افراد اب بھی ساحلی علاقوں میں موجود، گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں آج اور کل موسلادھار بارش کا امکان۔ سمندری طوفان کے زیر اثر بدھ کو کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ کیٹی بندر، سجاول اور تھرپارکر میں بھی بارش۔ میرپور خاص اور عمرکوٹ میں گرد آلود ہوائیں چلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو العیار، میرپور خاص، ہب اور لسبیلا میں بھی 16 جون تک موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ طوفان کے دوران کیٹی بندر اور اس کے اطراف لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ میرپور خاص میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے سے کئی مقامات پر درخت گر گئے، بجلی کے تاریں ٹوٹ گئیں، بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی سی ویو روڈ بند کر دی گئی۔ ابراہیم حیدری، منوڑا، کیپ ماؤنٹ اور ہاکس بے ساحلوں پر سمندری پانی کی سطح بلند۔ ہاکس بے کے مقام پر سمندر کا پانی مچھلی چوک تک سڑک پر آ گیا۔ ابراہیم حیدری میں پانی آبادی میں داخل۔ کراچی سے منوڑا کا زمینی راستہ جزوی طور پر منقطع۔ کراچی میں موسلادھار تیز بارش سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ ڈی ایچ اے میں انتظامیہ کی ساحل کے قریب قیام پذیر افراد کو گھر خالی کرنے کی ہدایت۔ ڈیفنس میں بارشوں سے قبل ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکا، بارش کے دوران حادثات کا خدشہ۔ سمندری طوفان کے باعث بدین کی ساحلی پٹی میں تیز طوفانی بارش، انتظامیہ کو شہریوں کے انخلاء میں شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی میں رینجرز اہلکار بھی انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ سیرانی میں 300 خاندانوں کو سرکاری اسکول میں منتقل کر کے راشن دے دیا گیا۔ سمندری طوفان کے پیش نظر بھارتی ریاست گجرات میں ہنگامی حالت نافذ۔ آج جاکھوا پورٹ سے ٹکرائے گا۔ طوفان سے پورا ضلع کچھ متاثر ہوگا۔ گجرات کے ساحلی مقامات سے 50,000 افراد کا انخلاء کرا لیا گیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بپرجوئے بھارت سے ٹکرانے والا سب سے شدید ترین سمندری طوفان ثابت ہو سکتا ہے۔ بپرجوئے بحیرہ عرب میں طویل دورانیے والا طوفان بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ باکو پہنچنے پر آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے دورہ آذربائیجان میں صدر الہام علیوف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات ہوگی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آذربائیجان سے LNG خریدنے کے لیے معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی۔
آذربائیجان سے LNG کم از کم 3 ماہ کی ضرورت کے لیے رولنگ کی بنیاد پر خریدی جائے گی۔ IMF نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر اعتراضات کر دیے۔ پاکستان میں IMF کے نمائندہ ایستر پریز نے کہا کہ بجٹ تجاویز میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گنوا دیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وسائل کو کم کیا گیا۔ IMF نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو قرض پروگرام کی شرائط کے منافی قرار دے دیا۔ کہا نئی ایمنسٹی ایک نقصان دہ نظیر پیدا کرتی ہے۔ ٹیکس اخراجات میں ایمنسٹی پروگرام کی شرائط حکمرانی کے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ توانائی شعبے پر مالی دباؤ میں کمی کے لیے اقدامات پر زور، بجٹ کی منظوری سے پہلے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ لاہور اور اسلام آباد میں رات کو آندھی اور بارش کے باعث لاہور کے مختلف علاقوں کی بجلی معطل ہو گئی۔ سوات اور ضلع استور میں بھی وقفے سے موسلادھار تیز بارش، شاہراہ قراقرم بونرداس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے بند، درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کو چننے کا نہ کہا جائے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی میں پاکستان کسی ایک فریق کو چننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ امریکی اخبار کو انٹرویو میں ہنا ربانی کھر نے کہا کہ امریکہ چین تنازع کے اثرات کے بارے میں پاکستان فکر مند ہے۔ دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کرنے کے تصور سے ہمیں خطرہ ہے۔ دنیا کو مزید تقسیم کرنے والی کوئی بھی چیز قابل تشویش ہے۔ ہماری امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون کی تاریخ ہے جسے چھوڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارا قریبی تعاون بھی ایک حقیقت ہے۔ چین پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے جو بہت بڑی آبادی کو غربت سے نکالنے کا ایک معاشی ماڈل ہے۔ یونان کے قریب کھلے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 79 افراد جاں بحق، 104 مسافروں کو بچا لیا گیا، سینکڑوں لاپتہ ہیں، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ حکام نے کشتی میں سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان، مصر اور شام سے بتایا ہے۔ کشتی میں ممکنہ طور پر 750 افراد سوار تھے۔ کشتی لیبیا سے اٹلی کی طرف جا رہی تھی۔ کشتی حادثے پر یونان میں 3 روز کے سوگ کا اعلان۔ چین نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسئلہ فلسطین کا واحد حل قرار دے دیا۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کی بھی حمایت۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے دوران چینی صدر نے کہا کہ چین فلسطین کے ساتھ ہم آہنگی اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔